محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر اور عافیت سے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، ماہ معظم ہے، ماہ مبارک شعبان کے اندر جو ہے وہ خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی کیا جا رہا ہے، اور اس میں خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں نشر کیے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم رہے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے امامت کے اوپر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی ہر دل عزیز شخصیت، ہندوستان سے انگلینڈ آئے ہوئے آپ کے پسندیدہ ترین عالم دین جناب حافظ زیغم الغروی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قبلہ آپ پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ قبلہ، اور ہمیشہ کی طرح تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا، اور اس میں ہمارا جیسا کہ موضوع آج ہم نے امامت رکھا ہے، امامت کی اہمیت کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو قبلہ امامت کی جو ہے وہ کیا اہمیت ہے قرآن اور حدیث کی نظر میں؟ کیا قرآن میں امامت کی ضرورت یا اہمیت پر جو گفتگو کی گئی ہے اس پر آپ قبلہ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قرآن مجید میں خداوند متعال نے امامت کے حوالے سے بہت اہم رول ادا کیا، اور امامت کی اہمیت اور امامت کی بزرگی اور امامت کی شناخت و معرفت پہ خاص توجہ دلائی۔ امامت کی اہمیت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ خداوند متعال نے جناب ابراہیم کو بہترین مقام عطا کیا تھا۔ مقام خلت ایک خود بہت بلند و بالا مقام ہے، لیکن جب خداوند متعال نے چاہا کہ ابراہیم کو مزید بلند و بالا کیا جائے تو خداوند متعال نے اسی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انی جاعلک للناس امامہ، اے ابراہیم اب میں تمہیں مزید بلند و بالا کر رہا ہوں۔ کس صورت میں؟ انی جاعلک للناس امامہ، اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جناب ابراہیم کے لیے مقام نبوت سے بلند و بالا مقام امامت تھا۔ اسی طریقے سے خداوند متعال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دین کی تبلیغ، اپنے دین کی ترویج کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمیدونہ عجیب و غریب مشقتوں کا سامنا کیا، رسول پہ کوڑا پھینکا گیا، کچڑا پھینکا گیا، رسول کو پریشان کیا گیا، رسول کو در بدر پھرایا گیا، رسول کو مارنے کی کوشش کی گئی، اہل و عیال نے رسول کے چھوڑ دیا، بہت سارے لوگوں نے رسول کو کنارے کر دیا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود رسول اللہ نے اللہ کے پیغام کو، کلمہ توحید کو لوگوں کے سامنے ظاہر و واضح کیا، تبلیغ دین کی۔ یہ تمام مشقات اور یہ تمام مشکلات ایک طرف، لیکن جب مقام امامت کی بات آتی ہے تو خداوند متعال تحدیدی لہجے میں فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ عجیب و غریب آیہ کریمہ ہے، مطلب خداوند متعال تحدید دے رہا ہے۔ میں یہاں پہ روک کے ایک نقطہ عرض کرتا چلوں، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے، قرآن مجید کی روش یہ ہے کہ قرآن کبھی کبھی دروازے سے کہتا ہے لیکن سنانے کا مقصد دیوار کو ہوتا ہے، یا میں الفاظ بدلوں، کبھی کبھی در سے کہتا ہے لیکن سنانا کسے چاہتا ہے؟ دروازے کو۔ کبھی کبھی آپ سے خدا کہتا ہے لیکن سنانا کسے چاہتا ہے؟ زیغم الغروی کو، مثال کے طور پہ۔ اسی طرح خداوند متعال نے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں، رسول اللہ سے فرما رہا ہے خدا، لئن اشرکتم لیحبطن عملک، اے رسول اگر تم نے شرک کیا، اگر تم نے شرک کیا تو ہم تمہارے عمل کو نابود کر دیں گے۔ اچھا، اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ سے شرک کی کسی طرح کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ خاکم بدہن، کیا رسول اللہ شرک کر سکتے؟ لیکن خدا کہہ رہا ہے اے رسول اگر تم نے شرک کیا تو ہم تمہارے عمل کو نابود کر دیں گے۔ وہ مثال یاد رکھیے گا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے دی، کبھی کبھی خدا کہتا دروازے سے ہے لیکن سنانے کا مقصد دیوار کو ہوتا ہے۔ خدا کہہ رسول سے رہا ہے اے رسول اگر تم نے شرک کیا تو ہم تمہارے عمل کو نابود کر دیں گے، کہہ رسول سے رہا ہے، لیکن سنانے کا مقصد کسی اور کو ہے۔ گویا خدا ہمیں
سنا رہا ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو شرک کا مسئلہ میرے نزدیک اتنا حساس ہے کہ اگر یہ کائنات کا رسول بھی شرک کرے تو ہم اس کے عمل کو نابود کر دیں گے، تو سوچو تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری ویلیو سبحان کیا ہے سبحان اللہ۔ اگر تم شرک کرو گے۔ تو اسی طریقے سے یقیناً رسول اللہ علی ابن ابی طالب سے محبتیں فرمایا کرتے تھے، عشق تھا، دوستی تھی، رشتہ داری تھی، خاندانی تھے، ایک دوسرے کا ادب و احترام تھا، لیکن اس کے باوجود خدا کہہ رہا ہے اے رسول وہ پیغام جو ہم نے تمہیں دیا وہ پیغام پہنچا دو، اگر تم نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا تم نے کچھ کار رسالت انجام ہی نہ دیا۔ تو گویا خداوند متعال یہ امامت کے حوالے سے ایک اہمیت ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ وہ رسول کے جس نے اتنی مشقتیں اور اتنی محنتیں کی، اگر وہ تبلیغ امامت میں کوتاہی کرے تو اس کا عمل نمیدونم خراب ہے، اچھا، یہ گویا تمام اس نے چیزیں یہ غلط تمام انجام چیزیں دیا۔ یہ تمام چیزیں چونکہ قرآن سے ہیں، اب کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے اور یہ اس کا سلسلہ منقطع ہے اور اس کے رجال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن ہے، بالکل سامنے کی بات ہے، پھر حدیث غدیر آپ کے سامنے ہے، واقع غدیر آپ کے سامنے ہے، 1.25 حاجی کے سامنے جو ہے وہ رسول اللہ علیہ کے، تو پھر کیوں قرآن کی ان آیتوں کی بھی نفی کی جاتی ہے اور اس کو وہاں پر لفظ مولا کو لے کر معاملے کو ٹویسٹ کر دیا جاتا ہے؟ اس کے مراد دوست تھی، ایک دوستی کا اعلان کرنے کے لیے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس لانے کا حکم دیا، جو پیچھے تھے ان کو آنے کے 3 دن وہاں روکا گیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ دوست ہیں۔ ایک سریحن قرآن کی جو آیات ہیں ان کی نفی کیوں کی جاتی ہے اور مسئلہ امامت میں جو ہے وہ اشکال پیدا کی جاتے ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اسی لیے میں آپ کے ساتھ پروگرام کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ، کیونکہ یہ دیکھیں کیا زبردست سوال جو یقیناً ہماری بحث سے بھی مرتبط ہے، اور میں چاہ بھی رہا تھا کہ اس طرح کے کوئی سوالات آ جائیں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود اختلاف کیوں ہے، لوگ کیوں نہیں قبول کرتے، بڑا زبردست مجھے وہ صفین کا قصہ یاد آ گیا۔ ابن عباس، یہ ہماری پرابلم ہے، ہم مثال کے طور پہ ہمارے درمیان کہا جاتا ہے قبلہ قرآن سے مناظرہ کریں، قرآن سے مناظرہ کریں، قرآن سے مناظرہ کریں گے تو کسی نتیجے پہ آپ نہیں پہنچ پائیں گے۔ موسوی صاحب، قرآن سے اگر آپ محض قرآن سے نتیجہ کریں گے تو آپ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے۔ آپ نے کہا نا قرآن کی آیتیں جب موجود ہے پھر بھی لوگ نتیجے پہ کیوں نہیں پہنچ رہے، وہ مولا متقیان کا بڑا خوبصورت جملہ یاد آ گیا۔ مولا نے ابن عباس سے فرمایا، یہ مولا فرما رہے ہیں، کسی خطیب کی خطابت یا ذاکر کی ذاکری تو ہے نہیں۔ مولا نے فرمایا ابن عباس لا تخاصمہم بالقرآن، فرمایا ان سے تم قرآن سے مناظرہ نہ کرو، کیونکہ قرآن میں دہری بھی آئیں گے، وہ بھی اپنے لیے اسی سے اپنے جو ان کی معتقدات ہیں وہ بھی قرآن سے ثابت کریں گے، یعنی جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے اپنے حساب سے، اپنی رائے سے اپنے مطالب ثابت کریں گے۔ پھر مناظرہ کرنا ہو تو کس سے کریں کہ قرآن سے اگر مناظرہ کرنا ہو تو ہماری سنت کو کنارے رکھو، تب کسی نتیجے پہ پہنچو گے۔ مثال کے طور پہ حالت رکوع میں قرآن مجید میں آیہ کریمہ موجود ہے کہ اور وہ کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ اگر آپ سنت کی طرف دیکھیں گے، سنت معتبرہ کی طرف دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے شخصیت علی ابن ابی طالب کے سوا کوئی نہیں، بستر رسالت پہ لیٹنے والی شخصیت علی ابن ابی طالب کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لیکن دشمنوں کا پروپوگنڈا اتنا زیادہ ہوا کہ انہوں نے نمی دنم اگر علی ابن ابی طالب نے زکوٰۃ دی تو لوگوں نے فقیر بھی اپنے سیٹ کر لیے، مسجد بھی سیٹ کر لی، لوگ بھی سیٹ کر لیے، اور کیا جتنے ٹائم ہم نماز پڑھتے ہیں اور تم آنا مانگنا اور ہم ہاتھ دکھا دیں گے تم انگوٹھی نکال لینا۔ تو اسے کہا جاتا ہے تفسیر بالرائے قرآن کی۔ یہ جو معذرت کے ساتھ میں 1 منٹ اور لوں گا، یہ جو شیعوں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں، الفاظ کی تحریف کے قائل نہیں قرآن کی، یعنی جو قرآن کے الفاظ نازل ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ہم تک پہنچے اور موجود ہیں۔ یہ جو موجودہ قرآن ہے اس میں سارے الفاظ موجود ہیں، وہی الفاظ جو نازل ہوئے۔ ہم اگر کہیں نہ کہیں تحریف کے قائل ہیں تو تحریف معنوی کے قائل ہیں۔ تحریف معنوی یعنی جو معنی خداوند متعال نے مراد لیا تھا اور جو معنی ہمیں بتایا تھا، تم نے اس معنی کو نہیں مانا بلکہ تم نے اپنی طرف سے معنی کو مان لیا، اور جس کا سبب یہ ہوا کہ امت میں اختلاف یہ جو کہا جاتا مولا آئیں گے، مطلب مولا آپ کو صحیح تفسیر بتائیں گے قرآن کی، اور یہ جتنے بھی صحیح، اختلافات یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، حدیث معرفت جو ہے جس میں من مات ولم یعرف میتا میتا جاہلیہ والا جو ہے، اس کا مطلب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بیان کریں، اور معرفت واجب سے آخر مراد ہے کیا؟
यानी कि मर्ग जाहिलियत से मुराद को जब हम खोलेंगे तो ये तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी। इसके ऊपर क्या ये हदीस तमाम फ़िरक़ों के पास है? इसको ज़रा-सा इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दें। ये भी इमामत की अहमियत के हवाले से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने आखिरी लम्हात फरमाया, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया, जो मर जाए और अपने ज़माने के इमाम को ना पहचाने उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। एक तो यहाँ ये बताता है कि मसले ये इमामत कितना हसास है और मसले इमामत कितना बुलंदोबाला है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर कोई शख्स, मतलब कैसा शख्स, नमाजी शख्स, रोज़ेदार शख्स, हाजी शख्स, ज़ाहिर शख्स, मिसाल के तौर पे सदका देने वाला, सिले रहमी करने वाला, अगर ऐसा कोई शख्स अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए तो रसूल गिरामी ने फरमाया उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। इससे ये समझ में आता है कि इमामत की शनाख्त हर दौर में, ये देखें रसूलुल्लाह ने कोई कैद नहीं लगाई कि मिसाल के तौर पे हमारे दौर का इमाम या मिसाल के तौर पे 100 साल के बाद का इमाम, 150 साल के बाद का इमाम। इमाम ज़मान ही अपने ज़माने का इमाम, यानी रसूलुल्लाह ने ये बता दिया कि हर ज़माने में एक इमाम होगा जिसकी मारिफत तुम पर वाजिब होगी। अगर तुम उसकी मारिफत के बगैर मरोगे तो तुम्हारी मौत जाहिलियत की मौत होगी। छठे मौला के पास एक साहब गए, जाने के बाद अर्ज किया कि मौला इस हदीस में जाहिलियत से मुराद क्या है? जाहिलियत से मुराद क्या है? जाहिलियत से मुराद क्या? वो अनपढ़, जाहिल, गवार, ये जाहिलियत से मुराद है? हजरत ने फरमाया जहालत से मुराद सिर्फ अनपढ़ होना नहीं है, अनपढ़ होना जहालत से मुराद नहीं है। फिर कि यहाँ जहालत से मुराद मतलब मनमाता, जो भी मर जाए बगैर मारिफत इमाम ज़माना की, तो माता मीततन जाहिलिया से मुराद मतलब वो ज़माने जाहिलियत पे मरा है। ज़माने जाहिलियत कौन सा ज़माने जाहिलियत? जो रसूलुल्लाह से पहले था। वो ज़माना कैसा था? कुफ्र का ज़माना था, निफाक का ज़माना था, शिर्क का ज़माना था, बदतमीजियों का ज़माना था, इल्हाद का ज़माना था। मौला ने फरमाया गोया वो उस ज़माने पे मरा, यानी वो जो रसूल से पहले लोग जाहिल बद्दू थे, गोया उनकी तरह उसकी मौत हुई। तो ये बड़ी अहमियत और बड़े नुकात हैं इस हदीस में। इंशाअल्लाह अगर मजीद आगे गुफ्तगू बढ़ेगी तो इस पे और भी नुकात आप हज़रात के सामने बयान किए जाएंगे। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इस पे इसका जो मतन है जो हम पेश कर रहे हैं कि माता वलम यारिफ मीततन जाहिलिया, इस हदीस का जो दूसरे हमारे फिरके हैं मुसलमानों के, उनके जी नज़दीक एक तो इसकी सनदी एतबार के हवाले से वो इसको किस तरह से मानते हैं, उनके यहाँ जो असनाद हैं उसमें और हमारी असनाद में क्या कोई फ़र्क है, और उनके पास जो अल्फाज मशहूर हैं क्या इन्हीं अल्फाज के साथ ये हदीस मौजूद है या मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए? इस पर ज़रा रोशनी डालें। देखिए हमारे पास बहुत कम रिवायात ऐसी हैं जो मुत्तफ़िक़ तरफ़ैन हों, यानी दोनों फ़िरक़े जिस पर मुत्तफ़िक़ हों, शियों का भी इत्तिफ़ाक़ हो और इसी तरीके से बरादरान अहले तसन्नुन का भी इत्तिफ़ाक़ हो। इस तरह की बहुत कम रिवायात हैं। लेकिन वो रिवायात के जिन पर तरफ़ैन मुत्तफ़िक़ हैं, यानी अहले सुन्नत व अहले तशय्युअ दोनों मुत्तफ़िक़ हैं, ये रिवायत मन माता वलम यारिफ यानी हदीस मारिफत उन्हीं रिवायात में से है जिसकी सनद पे भी इत्तिफ़ाक़ है बहुत सारे उलमाए अहले तसन्नुन का। अगरचे मतन एक जैसा नहीं है, मतलब अल्फाज एक जैसे नहीं, लेकिन मफ़हूम व माना तब तकरीबन एक जैसा है। सही मुस्लिम ने भी नक़ल की, तबरी साहब ने भी नक़ल की और इसी तरीके से बहुत सारे बुजुर्गान अहले तसन्नुन ने इस रवायत को अपनी किताब में नक़ल की। मैं बेउनवान मैंने कुछ मसादिर लिखे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी वो मसादिर आप हज़रात के सामने बयान करूँ। मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया, ये रवायत किन किन अल्फाज के साथ, ये देखें मैं अगर आप हज़रात के सामने बयान करूं, थोड़े बहुत इख्तलाफ के साथ नकल हुई है। जैसे इब्न हजर हैसमी और इब्न अबी आसिम नकल करते इसी रवायत को। हमारे यहाँ मशहूर क्या है? मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। अब देखें अल्फाज, मन माता वलैसत अलैहि ताआ माता मीततन जाहिलिया। ये इब्न हजर हैसमी लिख रहे हैं जो शियों का तकरीबन
سرسخت دشمنوں میں شمار ہوتا ہے ان کا، جنہوں نے بڑی شیعوں کی مخالفت میں کتابیں لکھی. یہ فرما رہے ہیں جو مر جائے وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ طَاعَةٌ، اور اس پر کسی کی اطاعت واجب نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. یہ ہیثمی صاحب اپنی کتاب مجمع الزوائد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 218 پہ نقل کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے حاکم نیشاپوری، بہت اہل تسنن کے بہت بڑے عالم دین، میں کہہ سکتا ہوں اہل سنت کا بیس، یہ نقل کر رہے ہیں رسول اللہ سے، من مات ولیس علیہ امام، کہتے ہیں اگر کوئی مر جائے اور اس پر کوئی امام نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. یہ حاکم نیشاپوری صاحب مستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 پہ نقل کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ابو القاسم طبرانی من مات لیس علیہ امام، جو مر جائے اور اس پر کوئی امام نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. یہ ابو القاسم طبرانی المعجم الاوسط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78. اسی طریقے سے فخر رازی رسول اللہ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں من مات ولم يعرف امام زمانہ فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا. یہ بھی بڑی زبردست روایت ہے. یہ فخر رازی صاحب نقل کر رہے ہیں اپنی کتاب مجموعۃ الرسائل المسائل الخمسون میں صفحہ نمبر 384. کہہ رہے ہیں کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو اس کی مرضی، وہ چاہے تو یہودیت کی موت مر جائے یا نصرانیت کی موت مر جائے. یہ فخر رازی صاحب بیان کر رہے ہیں. اسی طریقے سے حدیثیں جو ہے وہ کوٹ کی جا رہی ہیں، اور اس پر ہم جو ہے وہ ایک ڈسکلیمر کے طور پر یہ بھی بیان کر دیں کہ کسی کے مذہب کا نام لینے سے مقصد توہین نہیں، مطلب اس زمانے کے ماحول کے اعتبار سے اور جو مصادر ہیں وہ صرف یہاں پر جو ہے وہ بیان کی جا رہے ہیں. قبلہ کنٹینیو کیجیے. خیر اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. خیر میرے خیال سے مصادر ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. اگر میں جلدی جلدی نام لوں تو آپ کے لیے نام میرے خیال سے صرف کافی ہوگا. احمد ابن حنبل مسند میں، اسی طریقے سے تفتزانی صاحب شرح مقاصد میں، عقائد النصفی میں، اور اسی طریقے سے ابو جعفر اسکافی، اور اسی طریقے سے اور بہت سارے اہل تسنن کی جنہوں نے اس حدیث کو مختلف عبارتوں کے ساتھ یعنی تھوڑے بہت اختلاف لفظی کے ساتھ بیان کیا ہے، جس کا مجموعی نتیجہ اور مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان امام کی معرفت کے بغیر یا امام کی اطاعت کے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. باقاعدہ بعض روایتوں میں تو یہ بھی قید ہے کہ امام حی یعنی زندہ امام کی معرفت. بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے برادران اہل تسنن یہاں پہ ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ بھائی یہاں زندہ نہیں مردہ مراد ہے، وہ تو مر چکے. اچھا امام کے حوالے سے اس کو اور ٹویسٹ کیا جا سکتا ہے نا. بعض نے بعض جگہوں پر قرآن کو بھی امام کہہ دیا کہ بھئی کتاب احسن جنہوں نے کسی صورت سے مولا امیر المومنین کی طرف سے راستہ کاٹا جائے اور کسی چیز کو آگے کر دیا جائے تو کہیں گے بھئی حدیث تو ہم موسوی صاحب بڑا زبردست نقطہ آپ نے جو بیان کیا کہ بعض لوگوں نے اسے قرآن سے بھی تشبیہ دی ہے، جو کہ سیدھا سیدھا اسی روایت کے الفاظ کو دیکھنے کے بعد اور اس روایت کے الفاظ پہ اگر ہم غور و فکر کریں، دقت کریں، تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ امام زمانے ہی سے مراد قرآن ہے، وہ خود بخود لفظ سے ہی باطل ہو جائے گا. وہ کیسے؟ یہاں دیکھیں زمانے کا اضافہ ہوا ہے ایک ضمیر کی طرف، زمانے ہی، من مات ولم يعرف امام زمانے ہی، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو، اپنے زمانے کے امام کو، مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں امام الگ الگ ہوگا. جبکہ کیا قرآن کے بارے میں یہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہر زمانے میں قرآن الگ الگ ہوگا؟ قرآن پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ وہی قرآن ہر زمانے میں. یہ زمانے کا ضمیر کی طرف اضافہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں قرآن مراد نہیں بلکہ امام زمان مراد ہے، جو ہر زمانے میں الگ الگ ہوں گے. دوبارہ سے قبلہ اس کو دوبارہ سے کھولیں. بہت عمدہ بات ہے، یہ بہت ہی عمدہ بات ہے. آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا. کیونکہ میں دیکھتا ہوں اکثر قرآن ہمارا امام ہے، قرآن ہمارا امام ہے، وہ اس کے پیچھے ایک بہت ہی پوائزن ہوتا ہے، مطلب کہ امامت کے سلسلے کے دروازے کو بند کر دیا جائے اور لوگوں کو وہاں روک دیا جائے. اس کو ذرا سے دوبارہ سے پھر عرض کیجیے. اصلا معذرت کے ساتھ اگر امامت کے سلسلے کو آپ روک کے صرف اور صرف قرآن کو حجت، یقیناً قرآن ہمارے لیے حجت ہے، لیکن قرآن تنہا ہمارے لیے حجت نہیں ہے.
اگر آپ یہ کہیں کہ تنہا ہمارے لیے قرآن حجت، ایک صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ، کبھی کبھی میں اپنی مجلسوں میں بھی اس کا تذکرہ کرتا ہوں، کہنے لگے کہ ہمارے لیے قرآن کافی، ہمارے لیے قرآن کافی، کسی حجت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کس نے آپ سے کہا کہ آپ کے لیے قرآن کافی؟ تو بتانے لگے کہ فلاں صاحب نے فرمایا کہ ہمارے لیے قرآن کافی۔ ہم نے کہا اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ آپ بھی قرآن کے ساتھ کسی حجت کو مانتے ہیں۔ اگر خود قرآن نے کہا ہوتا کہ تمہارے لیے قرآن کافی، تب تو میں مانتا، لیکن آپ اس جملے کے ذریعے سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی، جبکہ آپ خود اس جملے کے ذریعے کسی کی پیروی کر رہے ہیں، کسی کی حجیت کے قائل ہیں آپ کسی کی حجیت کے قائل ہیں۔ آپ قرآن نے تو کہا نہیں ہمارے لیے قرآن کافی، آپ کہہ رہے ہیں فلاں صاحب نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی، یعنی آپ بھی فلاں صاحب کو مان رہے ہیں، مطلب قرآن کے علاوہ بھی کسی حجیت کے قائل ہیں۔ میں وہ آپ نے بتایا تھا وہی زمانے ہی کے حوالے سے، تو یہ سیدھا سیدھا موجود ہے کہ بھائی اس لفظ زمان کا اضافہ ہونا ضمیر کی طرف اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں مراد قرآن نہیں ہے، کیونکہ اگر قرآن کو مراد لیں گے تو معاذ اللہ ایسا ہو جائے گا کہ بھائی ہر زمانے میں قرآن الگ الگ ہے، مطلب رسول اللہ کے زمانے میں قرآن الگ، امیر المومنین کے زمانے میں قرآن الگ، امام جعفر صادق کے زمانے میں قرآن الگ، اور آج کے زمانے میں قرآن الگ۔ جبکہ رسول تو یہاں فرما رہے ہیں جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، یعنی جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے، جو اس دور میں ہے وہ اپنے زمانے، یعنی امام الگ الگ ہیں لیکن قرآن ایک ہے اور ہر زمانے میں وہی رہے گا، تو اس سے قرآن ہرگز مراد نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت اس کے جو آپ نے جو راویان حدیث ہے اور جس میں بہت ہی بڑے بڑے معتبر جو ہے وہ نام ہیں دوسرے ہمارے مسلمان جو مشرف اور مکاتب ہیں ان کے بھی آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا، اور یقیناً آج کل چیزیں جو ہے وہ تمام جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کی دسترس میں ہوتی ہیں، اور بہت ہی ضرورت ہے کہ پیغام کو پھیلایا جائے، پیغام کو، کیونکہ اس وقت جو ہماری ٹرانسمیشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کم از کم 200 ملکوں میں جو ہے وہ دیکھی اور سنی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی ہوگی، اور پھر یہ یوٹیوب کے اوپر بھی آپ کے پاس رہے گا۔ جو یہاں پر مطالب بیان کی جا رہے ہیں اور جو اسناد پیش کی جا رہی ہیں، جن کتابوں کے نام لیے جا رہے ہیں، جن مفسرین کے، جن محدثین کے یہاں پر جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے ناموں کا اجرا کیا جا رہا ہے، وہ بیان کی جا رہے ہیں، وہ آپ جا کر وہاں سے جو ہے وہ اس کے اوپر براؤزنگ کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ جو ہے وہ تھوڑی سی دقت کر سکتے ہیں۔ حق کو پانے کے لیے اتنا تو انسان کو کرنا ہوگا۔ تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں جہاں سے آپ نے اس پہ مختلف جو اس کے اندر جو مصادر ہیں قبلہ آپ نے اس میں بیان کیا کہ اس میں مختلف لفظوں کا تو الٹ پھیر ہے، مگر اس کا مفہوم و معنی جو ہے وہ ایک ہی نکلتے ہیں، اور یہ ان چند احادیث کے اندر ایک ایسی حدیث ہے جس میں جو کہ شیعہ و سنی اور تمام فرقوں کے اندر جو ہے وہ تواتر کے ساتھ موجود ہے، میل کھاتی ہے۔ اچھا، شیعوں کے پاس جو یہ حدیث ہے وہ صرف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ موجود ہے، یا پھر دیگر ائمہ نے بھی اس حدیث کے اوپر گفتگو فرمائی؟ اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ یقیناً دیگر ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے بھی اس حدیث یعنی جو اس موضوع پر دیگر ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے بھی اشارہ فرمایا ہے۔ جیسے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں، یہ تو مشہور و معروف ہے، من مات ولم یعرف۔ اولاً اسی روایت کو دیگر ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے دہرایا ہے، یہ پہلی بات کہ خود اسی روایت کو انہی الفاظ کے ساتھ دیگر ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام سے ملتی ہے جنہوں نے رسول اللہ سے نقل کرتے ہوئے فرمایا۔ اب میں کچھ روایات آپ حضرات کے سامنے بیان کروں جو تقریباً جن کا مفہوم ایک ہے، جیسے امام حسن مجتبیٰ فرماتے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، تقریباً یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، یہ تھوڑی سی دلچسپ روایت ہے، حضرت فرماتے معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، کہتے ہیں اس زمانے کے امام کی معرفت اہل ہر زمانے میں اس امام کی معرفت کے جس کی اطاعت ان لوگوں پر واجب ہے، مطلب جس کی اطاعت، مثال کے طور پہ ہم پر فی الحال امام زمانہ کی اطاعت، یا اگر ہم امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو امام حسین کی اطاعت ہم پہ واجب ہوتی، جس کی اطاعت واجب ہے اس کی معرفت بھی واجب ہے۔ یہ تقریباً اسی روایت سے ملتے جلتے ہیں کہ امام زمان کی معرفت کیوں واجب ہے۔ امام زمان کی معرفت اس لیے واجب ہے کیونکہ ان کی اطاعت واجب ہے،
یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بحار الانوار میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور میزان الحکمہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اصول کافی میں بھی یہ روایت موجود ہے. میں صفحات یا جیسے دقیق حوالہ چاہیے ہو وہ رجوع کر سکتا ہے اہل بیت ٹی وی سے. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے صلی اللہ علیہ ظاہراً وسلم. کسی نے سوال کیا، حل معرفت الامام منکم واجبۃ علی جمیع الخلق. امام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا کیا آپ میں سے یعنی جو ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام ہیں ان کی معرفت ہر انسان پہ واجب ہے؟ علی جمیع الخلق یعنی جتنے بھی خداوند متعال کی مخلوقات ہیں کیا سب پر آپ کی معرفت واجب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الْإِمَامِ مِنَّا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، کہتے ہیں بے شک ہم میں سے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی معرفت ہر مخلوق پہ واجب ہے. مطلب ضروری ہے کہ آپ اہل بیت اطہار کے بارے میں جانیں. کبھی کبھی ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ موسوی صاحب یہ نقطہ بھی میں بیان کرتا چلوں، کبھی کبھی ہوتا ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں کبھی کبھی ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، تو جن کی امامت کمزور ہوتی کبھی کبھی وہ کہتے ہیں بھائی اللہ تک پہنچنا ضروری ہے لیکن کس راستے سے اللہ تک پہنچنا ہے وہ ضروری نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس مدعا ہے، طریقہ ادعا ہم اپنے آپ ڈھونڈیں، اپنے آپ تلاش کریں. ہمارے لیے مدعا ہے، مثال کے طور پہ ہمیں فلاں اسٹیشن پہ پہنچنا ہے، اب ہم کوئی بھی روٹ لے لیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن یہ ساری روایتیں اس بات کو باطل ثابت کرتی ہیں. بے شک مدعا ہمارا مشخص ہے، ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے، لیکن جو آپ کو روٹ لینا ہے وہ روٹ ہمارا ہونا چاہیے. وہ نہیں، اگر روٹ دوسرے راستوں سے پہنچیں گے تو پھر اس میں گھنگریالے بال اور سواری کے اوپر اور خوبصورت نوجوان کی شکل وہاں پہ شرک کر دیں گے. پہنچ تو جائیں گے مگر بے شرک کر شک دیں گے. بے شک کیا اصل ایسا پہنچ کیا ہی نہیں کتب پائیں کیا گے. کتب میرا احادیث ماننا میں نہیں ہے کہ گھنگریالے بال؟ میرا ماننا کیا پہنچ ہی کیا نہیں پائیں کیا کتب نہیں کیا کتب احادیث میں نہیں ہے جب جہنم کہے گی حل من مزید تو خدا اپنا پیر ڈال دے گا؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا یہ چیز بے موجود شک نہیں ہے؟ تو بے پھر شک پہنچ تو مطلب گئے اہل خدا بیت تک، کس صورت میں یہ پہنچے؟ بعض اوقات ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے کہ بھائی اہل بیت علیہم اچھا اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو اونلی میسنجر آف گاڈ سمجھا جاتا ہے. مطلب وہ ایک میسج پہنچانے والے، بس اتنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ آپ کی حماقت ہے. یہ آپ کی باتیں بالکل ایسی ہیں کہ جیسے آپ نے امامت کا الف نہیں پڑھا ہے. یہ بعض اوقات کہی جاتی ہیں کہ بھائی اہل بیت کا کام صرف خداوند متعال. اگر یہ ہوتا تو پھر ان کی معرفت واجب کیوں ہوتی؟ ان کو پہچاننا واجب کیوں ہوتا؟ ان کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت کیوں ہوتا؟ تو یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ خود اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا وجود بھی آخر کسی نہ کسی حکمت اور کسی نہ کسی راز کی طرف اشارہ کر رہا ہے. خیر، اسی طریقے سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاہلیہ سے مراد کفر و نفاق. اسی روایت میں اضافہ کرتے ہوئے من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی، امام صادق سے بھی روایت بحار الانوار میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے امام کاظم سے بھی روایت محاسن برقی میں موجود ہے. میں اس روایت کو امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً اسی جیسی عبارت استعمال کی، بس تھوڑے سے اختلاف الفاظ کے ساتھ. حضرت نے بسم اللہ فرمایا، بسم ہاں اللہ. یہ اختلاف الفاظ کا بلکہ بڑی زبردست ہے. مولا نے فرمایا من بات لیلتن لا يعرف امام زمانہ مات میتتا جاہلیہ. اللہ اکبر. کہتے ہیں جو ایک رات بغیر امام زمانہ کی معرفت سے گزارے، اللہ ایک رات، اکبر. اور اسی رات اللہ مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اللہ. ایک رات، ایک رات. یہ دیکھیں، یہ غیبت نعمانی میں صفحہ نمبر 62 پہ موجود ہے. الزام الناصب میں بھی موجود ہے صفحہ نمبر 127 پہ، یہ روایت جو میں نے ابھی بیان کی ہے. اسی طریقے سے امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من مات ولم يعرف امام حی یعرفہ مات میتتا جاہلیہ. یہاں مولا نے لفظ کا اضافہ کیا امام حی، یعنی زندہ امام کی معرفت کے بغیر. یہ بھی ایک بہت دقیق نقطہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام موجود ہے، یعنی اس دور میں بھی ایک امام حی موجود ہے کہ جس کی معرفت ہم سب کی گردنوں پہ واجب ہے. اسی طریقے سے حضرت سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تقریباً اسی سے ملتے جلتے الفاظ فرمائے، اور ایک طولانی روایت میں فرمایا من مات لا يعرفهم لا يتولاهم باسمائهم واسماء آبائهم مات میتة جاہلیہ. یہ تو دیکھیں ہماری مجلسوں کے لیے عبارت ہے.
حضرت نے فرمایا جو مر جائے لا یعرفہم ولا یتولاہم، کہ جو مر جائے اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کو نہ پہچانے، صرف یہ نہیں کہ نہ پہچانے، لا یتولاہم باسمائہم، ان کے نام لے کے تولا نہ کرے، نام لے کے ان کے فضائل نہ بیان کرے، نام لے کے ان کی تعریفیں نہ بیان کرے، نام لے کے ان کی صفات حسنہ کو بیان نہ کرے، واسماء آبائہم، نہ صرف یہ کہ ان کے نام بلکہ ان کے آباء و اجداد کے بھی نام لے کے فضائل و معارف نہ بیان کرے، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ یہ روایت ہے امام الرضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور یہ روایت موجود ہے بحار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 361 پہ۔ خیر، اور بھی اسی طریقے سے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام سے ملتی جلتی روایات جن کا مفہوم یہ ہے کہ امام کی معرفت ہے۔ اس میں سلسلۃ الذہب کو بھی شامل کر لیں، مطلب تو اس روایت سے ہٹ کے روایت میں مگر کنیکشن پورا۔ احسنتم حدیث سلسلۃ الذہب بھی تقریباً اور تھوڑا سا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی، ہم چاہتے ہیں کہ میسج پورا وائڈ لاؤڈ اینڈ کلیئر جائے اور پورا وائڈ جائے، تو اس وقت کس طرح سے آپ داخل ہوئے نیشاپور میں، مناظر کیا تھے، کس طرح سے خلق خدا آپ کو حلقہ کیے ہوئی تھی، تھوڑا سا بیان فرما دیں، کیونکہ اس حدیث کا پورا ربط ادھر ہی ہے۔ اصلاً وہ جو انداز ہے، میرے خیال سے تاریخ کا کوئی مورخ اس انداز کو نقل ہی نہیں کر سکتا۔ جو انداز تھا، جس انداز میں امام نیشاپور میں داخل ہوئے اور جو مولا کا استقبال ہوا، عجیب و غریب استقبال، اس استقبال میں لوگوں نے خواہش کی کہ مولا کچھ بیان کریں۔ مطلب اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، مثال کے طور پہ آپ اگر چھوٹے سے کسی عالم دین کے پاس جاتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، تو آپ کی یقیناً خواہش ہوتی ہے قبلہ کوئی نصیحت، کوئی دعا، کوئی عمل بتائیں۔ تو اب سوچیں اہل بیت اطہار جو کائنات کے علوم کے خزان ہیں، جن کے پاس ہر علم کی چابی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب زمانہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، لیکن بہت سارے ایسے افراد ہر زمانے میں رہے کہ جنہیں اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے اتنی توقع تھی، اور اگر ان کے سامنے اہل بیت اطہار منہ کھول دیں تو وہ اپنے لیے باعث فخر اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ مولا نے میرے سامنے، تو یقیناً وہاں لاکھوں لوگ تھے، ہزاروں لوگ تھے، ہزاروں لوگ میں بہت سے چاہنے والے تھے۔ اچھا، یہ وہ مواقع ہیں کہ جہاں چاہنے والا ہو یا نہ ہو، چاہنے والا ہو یا نہ ہو، کہتے امامت کا کچھ روب ایسا ہے کہ آپ دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن امام کے روب کے سامنے آپ مرغوب ہو جائیں گے۔ یعنی محمل سے آپ اپنا رخ انور نکالتے ہیں اور لوگ امٹ پڑتے ہیں اور پھر وہ پردہ برابر ہو جاتا ہے۔ کیا مولا نے پردہ اٹھایا، لوگوں نے خواہش کی، باقاعدہ میں نے روایتیں پڑھی ہے کہ 30,000 لوگ قلم و کاغذ لیے بیٹھے تھے۔ میں کیسے بیان کروں، مطلب 30,000 لوگ قلم و کاغذ لیے بیٹھے صرف اس لیے کہ مولا کچھ بولے، مولا کی زبان مبارک سے کچھ کلمات نکلے اور ہم کاغذ و قلم کے ذریعے قید کریں۔ روایت کے الفاظ مولا نے محمل کا پردہ اٹھایا، اور جو انداز تھا محمل کے پردے کے اٹھانے کا، کہتے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں اشک تھے، لوگ وہ جو شور مچا رہے تھے، گھوڑوں کی آوازیں تھیں، اونٹوں کی آوازیں تھیں، بھائی جہاں ہزاروں کا مجمع ہو وہاں شور و غل تو ہوگا۔ کہتے ہیں جب مولا نے محمل کا پردہ اٹھایا اور جیسے ہی مولا کی زبان مبارک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلا، کہتے یہاں تک کہ وہ سانسیں، جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو ہلکی ہلکی سی ہماری سانسیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، کہتے جب مولا نے زبان کھولی تو لوگوں کی سانسیں لوگوں کے کلیجوں میں جم گئی تھی، مطلب سانسوں کے اوپر نیچے جانے کی آوازیں نہیں آ رہی تھی، اتنا سناٹا چھا گیا، پن ڈراپ سائلنٹ ہوا۔ یعنی کیا؟ جی پھر مولا نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارا قلعہ ہے، اور جو بھی اس قلعے میں داخل ہوگا وہ امن پا جائے گا، نجات پا جائے گا۔ مولا نے محمل کا پردہ گرا دیا، تھوڑا اونٹ آگے چلا۔ اچھا، سب نے تو لکھ لیا تھا سب نے اتنا جملہ لکھا، مولا نے پھر سواری کو روکا۔ پہلی بار جو مولا نے روکا وہ ان لوگوں کی خواہش پہ روکا تھا، انہوں نے خواہش کی کہ مولا کچھ کلام کریں، پہلی بار ان کی خواہش پہ مولا نے سواری کو روکا تھا، لیکن دوبارہ مولا نے خود سواری کو روکا۔
اب ذرا سوچیں ان کی خواہش پہ اگر کلام کریں تو اس کلام کی کیا عظمت ہے، اور جو اپنی طرف سے مولا روکے ہوں اور ایک کلام کہنا چاہتے ہوں اس کلام کی کیا عظمت ہوگی، کتنا عظمت ہوگی. اہم ہوگا وہ کلام جو مولا نے روک کے اپنی سواری کو اور بتایا. پھر سواری روکی، پھر محمل کا پردہ اٹھا، پھر مولا نے خطاب کیا لکھنے والوں کی طرف کہ تم نے اتنا لکھ لیا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کہ آگے لکھو شرطھا و شروطھا. بے شک کلمہ توحید اللہ کا قلعہ ہے، تمہیں نجات ملے گی، لیکن اس کی شرط و شروط ہیں. وَأَنَا مِن وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا شرط، وَأَنَا مِن ہم اس کی شُرُوطِهَا. پہلی شرط، ہم اس کی پہلی شرط ہیں، یا ہم ان کی شروط میں سے ہیں. اچھا، ایک دو تین طرح کی روایتیں، ایک روایت میں ہے کہ وَأَنَا مِن شرط الاول، ہم اس کی پہلی شرط ہیں. اور اللہ اکبر. اس روایت میں اور اچھے نکات موجود ہیں. ایک تو ہے کہ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، کہ ہم ان کی شرطوں میں سے ہیں، مطلب اس کی بہت ساری شروط ہیں، ان میں سے ایک شرط شرط امامت ہے. لیکن ایک روایت جو مولا نے فرمایا وَأَنَا مِن شرط الاول، ہم اس کی پہلی شرط ہیں، پہلی شرط ہے. مطلب سبحان اگر اللہ. ہماری معرفت، ہماری محبت، ہماری ولایت تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی تو بالکل یہ کلمہ توحید بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. یہ نظام خداوند متعال ہے، یہ خداوند متعال کا نظام ہے. خدا نے ایک رول بنایا ہے، قاعدہ بنایا ہے. خدا نے قاعدہ بنایا ہے کہ مجھ تک پہنچنا ہو تو اہل بیت اطہار کے دروازے سے آؤ، مجھ تک آنا چاہتے ہو تو امام مبین کے دروازے سے آؤ. یہ خداوند متعال کا نظام ہے. آپ بالفرض موسوی صاحب انشاءاللہ بہت جلد آپ ہمیں دعوت دیں گے اور ہم آپ کے گھر تشریف لائیں گے. آپ سپوز مجھے دعوت دیں، آپ دعوت دیں اور آپ مجھ سے کہیں کہ زیغم صاحب آپ گھر پہ تشریف لائیے گا، میں آپ کے گھر پہ آ جاؤں. آپ کہیں زیغم صاحب کہاں سے آ گئے آپ؟ میں کہوں گا موسوی صاحب آپ نے دعوت دی، میں پہنچا. تو آپ مجھ سے کہیں گے اما آئے کہاں سے آپ؟ میں کہوں گا وہ فلاں صاحب کی دیوار سے کود کے آپ کے گھر آ گیا، اور آپ کے گھر بالکل نمی پیچھے والی دیوار سے کود کے آ گیا. تو آپ مجھ سے کہیں گے زیغم صاحب ہم بڑا ادب کرتے ہیں، آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم نے دروازے کیوں اپنے بولے؟ گھر میں آنے کے لیے دروازے سامنے ایک دروازے سے. بہترین دروازہ بنایا ہے. آپ دروازے سے آئے. جتنی زیادہ مرتبہ میں مخالفت کروں گا اتنا ہی زیادہ آپ کی نظر میں برا ہو جاؤں گا. آپ کہیں گے بھائی ہم نے ایک دروازہ، آپ مجھ سے کہیں گے کہ زیغم صاحب ہمارا مقصد بالکل آپ کو بلانا ہے لیکن ایک قاعدے اور طریقے کے ساتھ. قاعدہ و طریقہ یہ ہے کہ آپ دروازے سے آئیں. اسی طرح خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنے تک بلایا ہے، ہم نے تم سے کہا ہے کہ تم نمازیں پڑھو، ہم نے تم سے کہا ہے کہ تم روزے رکھو، لیکن اس کا طریقہ ہے، اس کا طریقہ ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ تم اگر ہم تک پہنچنا چاہتے ہو تو ادھر ادھر کے دروازے سے نہیں، باب انا مدینہ مدین علم سے پہنچو. انا مدینۃ علم وعلی بابها. صحیح بول رہے معلوم ہیں. باب، آپ اب اس اس میں دروازے دیواریں میں اب آپ اس میں اپنی جان دیواریں سے بھی کھڑی پہنچو. کر دی گئی، چھت بھی بنا دی. بھائی دیوار سے کود کے چور آئے گا، شریف آدمی دروازے سے آئے گا. سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں نا، مطلب یہ سیدھی سی بھی بات. یہ بھی ایک موضوع ہے کہ ہمارے ہمارے پڑوسیوں نے یا مثال کے طور پہ ہمارے دوستوں نے جعل و تدسیس اتنی زیادہ کی کہ آپ کوئی بھی روایت جو بھی آپ کو فضائل اہل بیت میں ملے گی وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اگر ڈھونڈے تو کسی اور کے بارے میں ملے گی. میں ابھی پرسوں ہی میرے خیال سے کسی محفل میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ نے صبح فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، شام ہوتے ہوتے اسی مدینے کے جس میں صرف دروازہ تھا اسی میں چھت بھی پڑ گئی، لنٹر بھی پڑ گیا اور دیواریں بھی لگ گئی. پوری مطلب آر سی سی کھڑی ہو گئی. شام ہاں. اتنی تیزی سے تھی، اتنی تیزی سے تھی. ہم تو شروع میں جب سنتے تھے ہم کہتے تھے شاید کسی خطیب نے مذاق میں یہ پڑھ دیا، لیکن حقیقت ہے جب کسی صاحب کا پیاز نہیں بکتا تھا تو وہ جا کے نمید نم کہتے ہم اب یہ ہمارا پیاز بکوا دو، تو وہ حدیثیں جعل کر دی جاتی تھی کہ جو بھی تمہارا پیاز کھائے گا یا فلاں صاحب کا اسے جنت میں ایک گھر ملے گا. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. مطلب جہل اتنی زیادہ، اگر میں کہوں میں کیسے بیان کروں. ابھی پرسوں میں دیکھ رہا تھا اہل سنت علماء، یہ اہل سنت کا دعویٰ ہے. دعویٰ ہے کس کا دعویٰ ہے؟ شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی کا دعویٰ ہے. اچھا، علماء اہل تسنن کے دعوے کے مطابق اہل سنت کے یہاں جو روایتیں ہیں ان میں سے کتنی روایتیں صحیح ہوں گی آپ کے خیال سے؟ کتنے پرسنٹ روایتیں صحیح ہوں گی؟ 40%، 50، 60،
کوئی ایک عدد آپ بتائیے موسوی صاحب، کتنے پرسنٹ؟ رکھ لیتے ہیں آپ، 40 کہیں 50 کہیں، رکھ لیتے ہیں، مگر اس میں ابو ہریرہ صاحب سے جو ہے اس کو کیا کہیں گے ہم، نہیں کہہ سکتے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، 2%. 2%. یہ ابن ابی الحدید معتزلی کا دعویٰ ہے کہ صرف 2%، اقل من 2%، یعنی 2% سے بھی کم ہمارے پاس صحیح روایتیں ہیں. یعنی 98%، 99% روایتیں جعل ہیں، موضوعی ہیں. یہ ایک ٹاپک ہے، ہمارے علماء نے ماشاءاللہ سے اس ٹاپک پہ کتابیں لکھی، باقاعدہ مناظرات میں ثابت کی گئی یہ باتیں. اور ایسا بھی نہیں کہ شیعوں کی تہمت ہو یا شیعہ یہ الزام ان پہ لگا رہے ہو، نہیں. ایک شیعہ کا بھی بیان آپ نہ رکھیں، صرف آپ بزرگان کے بیان رکھیں. خود مثال کے طور پہ یہی مسند حنبل کو آپ دیکھیں، مسند حنبل، اسی طریقے سے مستدرک علی الصحیحین احمد ابن حنبل کو دیکھیں آپ، بعض جگہوں پہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ حدیث جعلی ہے، خود اعتراف کیا ہے. نسائی صاحب نے پتہ نہیں کتنی روایات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ روایات جعلی ہے. فخر رازی نے پتہ نہیں کتنی روایات کا اعتراف کیا ہے، لکھنے کے بعد اعتراف کیا ہے کہ یہ جعلی روایت ہے. جیسے یہی روایت جو ہم نے ابھی بیان کی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، لکھنے کے بعد 70% علماء اہل تسنن نے اعتراف کیا ہے کہ روایت جعلی ہے، وضع کی گئی ہے. آپ دیکھیں اس پہ یہ انجینئر محمد علی مرزا وغیرہ نے پورا تقریباً 1 گھنٹے کا ایپیسوڈ اس پہ رکھا ہے. مطلب کتنی زیادہ جعل ہوئی ہے، وضع ہوئی ہے روایات میں. تو اس میں تو آپ جو سوچیں، صحیح متن ہے، اس میں جو متن صحیح ہے وہ انا مدینۃ العلم و علی بابا فقط. بس اس کے اس کے علاوہ بعد کچھ نہیں ہے، اس کے بعد کچھ اس کے نہیں ہے. بعد وہ اس اس کے کے بعد بعد وہی ہے کہ چھتیں، دیواریں. من اراد المدینہ، جس کو مدینے میں آنا ہو، شہر میں آنا ہو، وہ علی کے دروازے سے آئے. یہ مکمل روایت ہے، یہ مکمل حدیث ہے. اس کے علاوہ چھت، کنڈی، اور باقاعدہ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے لوٹا اور نویدنم کیا 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 سب کچھ بنا دیا گیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تھوڑی سی حدیث سلسلہ ذہب کو بھی ہم نے جو ہے اس کے اندر شامل کیا. جب اس سے پہلے جو ہم نے ماتھا ولم یعرف کو ہم نے آج کا موضوع بنایا تھا کہ باقاعدہ اس کے اوپر مزید بات کریں، تھوڑا سا اس کے اوپر اور آگے بڑھتے ہیں اور اس روایت کے راوی، اگر راویان کی طرف دیکھیں جو اہل سنت کی کتابوں کے اندر ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی مزید قبلہ ڈالتے ہیں. ہمارے پاس ابھی جو ہے وہ تقریباً 10-15 منٹ موجود ہیں. 10-15 منٹ ہیں. اچھا، اس روایت کے راویوں سے آپ ملیے. بلکہ معذرت اب چاہوں گا، تقریباً 6 منٹ ہے ہمارے پاس. 6 منٹ. اب اس سے یہ بھی اندازہ لگے گا، یہ جو ہم نے پورا مقدمہ بنایا حدیث معرفت کے حوالے سے، من مات ولم یعرف امام زمان ہی، اس مقدمے پہ یہ بھی تقریباً ایک بہترین دلیل ہے. مطلب جو اہل سنت کے یہاں روایات موجود ہیں، من مات ولم یعرف، یا من مات ولیس فی عنقہ بیعہ، جیسے صحیح مسلم صاحب نے جو نقل کیا، من مات ولیس علیہ امام، یا لیس، من مات ولم یعرف، اس طریقے کے الفاظ جو موجود ہیں صحیح مسلم صاحب نے، فخر رازی صاحب نے. تو ان روایات کے راوی کون ہیں ان پہ غور کریں، یہ روایات انہوں نے کن سے نقل کی ہیں. اب جیسے آپ آئیں، ایک تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، یہ الملاحم والفتن، اس میں یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے اس روایت کو نقل کیا گیا. سب سے پہلی شخصیت کی جس سے یہ روایت نقل ہوئی، یعنی امیر المومنین نے رسول اللہ سے سنا. اسی طریقے سے دوسری شخصیت کا نام ہے ابو ذر غفاری، جو اہل سنت کتب میں جناب ابو ذر غفاری سے یہ روایت موجود ہے. اسی طریقے سے یہ روایت معاویہ بن ابی سفیان سے اہل سنت کتابوں میں موجود ہے. اور کتنی کتابیں؟ کئی کتابوں میں موجود ہے. مسند احمد میں بھی موجود ہے، مجمع الزوائد میں موجود ہے، ابن ابی عاصم بھی اسے نقل کرتے ہیں، اور ابن یعلا بھی نقل کرتے ہیں. معجم الاوسط میں طبرانی صاحب نے بھی نقل کی ہے، معجم الکبیر میں طبرانی نے بھی اس روایت کو کس سے نقل کیا ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان سے نقل کیا ہے. اسی طریقے سے معاذ بن جبل، جو اہل سنت کی یہاں بہت معتبر صحابہ میں اور بہت معتبر شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے، طبرانی صاحب نے معاذ ابن جبل سے بھی یہ روایت نقل کی ہے. عامر ابن ربیعہ، مسند احمد ابن حنبل میں ان سے روایت نقل ہوئی ہے. ابن عباس، جو کہ تقریباً طرفین انہیں قبول کرتے ہیں، اہل تشیع کے ہاں ان کا مرتبہ بنسبت اہل تسنن زیادہ ہے.
ابن حبان نے اسے ابن عباس سے نقل کی اسی روایت کو، من مانتا ولم یعرف امام زمانہ، اور اسی طریقے سے ابی سعید خدری، بہت بڑی شخصیت اور بہت بڑا نام ہے، اسے جو ہے مصنف ہے ابن ابی شیبہ نے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 598 پہ ابی سعید خدری سے یہ روایت نقل کی. اور اسی طریقے سے آخری شخصیت کہ جس سے اہل سنت کے یہاں روایات بہت زیادہ ہیں، بے پناہ روایات ہیں، ابو ہریرہ، ان سے یہ روایت ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے تقریباً صفحہ نمبر 489 پہ. تو خلاصہ یہ شخصیات ہیں. اب ان شخصیات کے بارے میں اہل تسنن کا کیا کہنا ہے؟ کیا ان میں سے کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں اہل سنت کا کوئی عالم دین کہے کہ ہمیں ان میں سے فلاں شخصیت پسند نہیں یا فلاں شخصیت غیر معتبر ہے؟ یہ جتنے میں نے نام لیے یہ سارے وہ نام ہیں جو برادران اہل تسنن کے نزدیک معتبر اور ان سے ایک یا دو روایتیں نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں روایتیں نقل کی ہیں. اگر اس روایت کی وجہ سے ان میں سے کسی کو آپ ضعیف یا کسی کو آپ خراب بتائیں گے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوگا کہ یہی روایت آپ کو چھوڑنی پڑے گی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس آدمی سے مزید جتنی روایات ہیں وہ سب آپ کو چھوڑنی پڑے گی. وہ سینکڑوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں. وہ سینکڑوں کی تعداد میں، بالکل جی، صحیح، بالکل صحیح. بہت تو خوبصورت یہ گفتگو کا شخصیات سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. چند منٹ ہمارے پاس اور ہیں، اور جہاں پر ہم نے امامت کی اہمیت کے اوپر قرآن سے، حدیث سے ادلہ اگر آپ کے سامنے اجازت ہو تو میں ایک پیش نقطہ کی. بیان کروں اپنی طرف سے. بسم اللہ، بسم اللہ. میں عبداللہ ابن مطیع اور عمر ابن خطاب کے بیٹے کا ایک مناظرہ میں پڑھ رہا تھا اسی روایت کے ذیل میں، حدیث ہاں، معرفت کے ذیل میں. عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن مطیع کا روایت کیا ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ. یہ ابن تیمیہ نے اس روایت کا مس یوز دیکھیں کیسا کیا ہے. ہاں. ابن تیمیہ نے اس روایت کو کیسے مس یوز کیا ہے. کہتے ہیں جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. تو ابن تیمیہ کا اس روایت پہ بیان ہے کہ امام کی معرفت ضروری ہے، واجب ہے، اور امام کی اطاعت واجب ہے، ولو کان فاسقا فاجرا، چاہے وہ امام فاسق ہی کیوں نہ ہو، فاجر ہی کیوں نہ ہو. جیسا کہ پھر اہل عصمت سے، سنت یہاں پھر عصمت سے ایک نکال عقیدہ لیجیے. پایا جاتا ہے کہ امامت پر امام کی اطاعت واجب ہے چاہے وہ فاسق و فاجر کیوں نہ ہو. اس روایت کے ذریعے سے ابن تیمیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یزید کی، خدا لعنت کرے، یزید کی اطاعت واجب تھی. اس روایت کے ذریعے ثابت کیا. اور انہوں نے استدلال کہا دیکھیں کہ کیا کیا. انہوں نے کہا کہ اگر وہاں استدلال نہیں روک میں سکے، مکمل کروں گا. اگر وہاں نہیں وہ روک چلیے، سکے تو ادھر لے آؤ. جی 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 جی، اب دیکھیں مکمل کر رہا ہوں میں اسے. بسم اللہ. عبداللہ ابن مطیع یہ یزید کے مخالفوں میں سے تھے. یہ جب بھاگ آئے تو عبداللہ ابن عمر ان سے ملنے کے لیے گئے. جیسے عبداللہ ابن عمر ان سے ملنے کے لیے گئے تو عبداللہ ابن مطیع نے فوراً تکیہ وغیرہ لگا دیا. تو عبداللہ ابن عمر نے عبداللہ ابن مطیع سے کہا کہ میں تمہاری پذیرائی کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تم سے خدمتیں کروانے کے لیے نہیں آیا ہوں، اور یہ کیا تم تکیے وکیے لگا رہے ہو؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، میں تم سے ملنے نہیں آیا ہوں بلکہ تمہیں رسول اللہ کی حدیث سنانے آیا ہوں. کہ کون سی حدیث؟ کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر حدیث کے الفاظ جو ہمارے برادران اہل تسنن نے اپنی کتابوں میں نقل کیے وہ اگر مجھے مل جائیں، اے عبداللہ ابن مطیع، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل شدہ ایک حدیث، جو بھی کسی شخص کی اطاعت سے دستبردار ہو جائے یعنی بیعت شکنی کر لے، روز قیامت جب خدا سے ملاقات کرے گا تو اس کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا. اور اسی طرح جو بھی مر جائے اور اس کی گردن پہ کسی کی بیعت نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. یعنی اس حدیث کے ذریعے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن مطیع کو سمجھا رہے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں. کس لیے؟ کیونکہ تم یزید کی مخالفت کر رہے ہو، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا جو بھی امام کی بیعت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اے عبداللہ ابن مطیع میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم یزید کے دامن کو نہ چھوڑو. اب میرا سوال یہ ہے ابن تیمیہ سے، آپ نے تو بڑی آسانی سے یہ ثابت کر دیا
کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ امام کی اطاعت واجب ہے، ولو کان فاجرا فاسقا، چاہے وہ امام فاجر و فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا یہ آپ کے یہاں ہے، الحمدللہ ہم تو امام جماعت میں جو ہمارا ایک چھوٹا سا مولوی ہوتا ہے اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے اگر وہ عادل نہیں ہوتا ہے۔ آپ امامت جیسے ایک عظیم مرتبے کہ جس کے بارے میں خدا فرمایا انی جاعلک للناس اماما یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، یا اسی طریقے سے خدا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی ایک اتنی منٹ ہے ہمارے پاس۔ آیتیں اور اتنی اہمیت قرآن میں خداوند متعال نے امامت کے حوالے سے بیان کی، اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی امام اگر فاجر و فاسق بھی کیوں نہ ہو ہم اس کی قرآن کی پیروی کر مخالفت سکتے کر ہیں، دی، یعنی امامت کو آپ نے قرآن اتنا کی گرا مخالفت۔ دیا۔ بے شک ہمارا عقیدہ ہے کہ امام کا معصوم ہونا واجب ہے، معصوم ہونا ضروری نہیں تو ہے۔ اگر جناب ابراہیم کو امامت دیتے وقت کہا تھا نا کہ یہ ظالمین کے پاس نہیں جائے گی، اب آپ تو ظالمین بے کی طرف شک لے بے کے جا شک رہے بے ہیں۔ شک بے شک۔ بے شک بے شک، مطلب یعنی کس سینس سے آپ یعنی رسول اللہ کی اتنی بہترین حدیث کو آپ کہاں معاذ اللہ یزید سے آپ نے تشبیہ دے دی، بارہ یزید سے بھی دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، یہ بدر کی آگ تھی جو کرب و بلا تلک پہنچی، خلاصے کلام۔ اور اسی کے ساتھ جناب حافظ سید زیغم الغربی صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے، اور بہت ہی خوبصورت آپ کے ساتھ ایک مدت کے بعد ایک نشست ہوئی، اور ہمارا موضوع جیسے امامت تھا، اور ناظرین اس کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی دیکھیں گے، اور یوٹیوب کے اوپر بھی یہ اپنے پورے دلائل کے ساتھ اپنی منطقی اور علمی گفتگو کے ساتھ موجود رہے گا، اور ہر آنے والے حر کو اس کا ہدایت کا راستہ جو ہے وہ دکھاتا رہے گا۔ ہم انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں جناب زیغم الغربی صاحب آپ نے ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ، شکریہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، جزاکم اللہ، والسلام۔ جی ناظرین، اور اس وقت ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات